بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 2 ورچوئل کلاس میں میں ہوں نازیہ شفیق۔ ٹاسک 5 کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم حصہ گرامر کا کچھ کام کریں گے جس میں خط اور کلمہ اور محمل کے بارے میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم خط کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں سیکھیں گے۔ خط کیا ہوتا ہے؟ خط ذاتی طور پر اپنے جذبات یا خیالات کا تحریری اظہار ہوتا ہے، یعنی ہم لکھ کر اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ ویسے تو خط کی کئی اقسام ہیں، جیسے رسمی خطوط، سرکاری خطوط یا ذاتی خطوط۔ آج میں آپ کو ذاتی خطوط کے بارے میں سکھاؤں گی۔ ذاتی خطوط وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے رشتہ داروں یعنی بہن بھائیوں، دوستوں یا والدین کے نام لکھتے ہیں۔ تو میں جو خط لکھنے جا رہی ہوں وہ ہے والد کے نام، امتحان کے نتیجے کی اطلاع اور پیسے مانگنے کے لیے خط۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کمرہ امتحان۔ اصولی طور پر یہاں پر کمرہ امتحان کی جگہ آپ جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ہوتا ہے، لیکن چونکہ بورڈ کی کلاسز میں آگے ہمیں جگہ کا نام لکھنا الاؤ نہیں ہوتا، اس لیے ہم شروع سے ہی یہاں کمرہ امتحان لکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کمرہ امتحان 27 اپریل 2020۔ پیارے ابو جان، آگے یہ علامت، السلام علیکم، پھر یہی علامت۔ یہ علامت کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ السلام علیکم، میں خیریت سے ہوں اور امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ کل ہی ہمارا نتیجہ نکلا ہے، میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں۔ اب میں دوسری جماعت میں ہوں۔ یہاں آپ نے نئی لائن شروع کرنی ہے آگے۔ نئی جماعت کی کاپیوں اور کتابوں کے لیے مجھے 3000 روپے کی ضرورت ہے۔ مہربانی کر کے مجھے کسی آدمی کے ذریعے یہ رقم بھیج دیں۔ اگلی لائن میں امی جان کو سلام، اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کا بیٹا الف بے جیم۔ یہاں بھی اپنا نام لکھنے کی بجائے آپ نے لکھنا ہے الف بے جیم۔ خط لکھنے سے پہلے آپ نے اس بات کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ چاہے آپ کا یہ خط اگلے پیج پہ چلا جائے، لیکن آپ نے 1 فنگر گیپ اور 1 لائن سکپ ضرور کرنی ہے، اور یہ کام آپ نے اپنے نام اور رول نمبر کے ساتھ صبح 10 بجے سے 1 بجے کے درمیان بھیجنا ہے۔ اب آتے ہیں کلمہ اور محمل کی طرف۔ کلمہ جس لفظ کے کچھ معنی ہو کلمہ کہلاتا ہے، جیسے سچ اور جھوٹ وغیرہ۔ محمل جس لفظ کے کچھ معنی نہ ہو محمل کہلاتا ہے، جیسے مجھ اور موٹ محمل ہیں۔ کلمہ اور محمل کی کچھ اور مثالیں، جیسے بات چیت، ٹھیک ٹھاک، روٹی ووٹی، پانی وانی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم کچھ بامعنی لفظوں کے ساتھ بے معنی لفظ بھی یوں ہی بول دیتے ہیں، جیسے ست کے ساتھ مچ لگا کر سچ مچ بنا لیتے ہیں، یا جھوٹ کے بعد موٹ لگا کر جھوٹ موٹ لفظ بنا لیتے ہیں۔ ان الفاظ میں مچ اور موٹ بے معنی الفاظ ہیں، اور بے معنی لفظ محمل کہلاتے ہیں۔ اب تو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ بامعنی لفظ کلمہ کہلاتے ہیں اور بے معنی لفظ محمل کہلاتے ہیں۔ تو یہ تھا آپ کا آج کا ٹاسک۔ اگلے کام تک کے لیے اللہ نگہبان۔